بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 9 سے سبق کو شروع کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ واقعہ کی ابتدائی 8 آیات کو الحمدللہ تجوید کے ساتھ پڑھا اور سیکھا تھا۔ ہمارا مرحلہ وار سبق سورہ واقعہ میں چل رہا ہے، تو ہم نے پوری سورہ واقعہ کو آیت آیت اور ایک ایک حرف کر کے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہمارے جو طلباء ہمارے ساتھ شریک ہیں سبق میں، الحمدللہ وہ سبق سے بہت فائدہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ حمزہ صاد زبر اس، صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، ہا پہ کھڑا زبر ہے، اسے آپ ایک دو حرف کے قائم مقام کھینچ لیں گے۔ مش، میم شین زبر مش، حمزہ زبر ا، مش ا، میم زبر ما، مش اما، تا زیر تی، مش امتی۔ جب ہم سٹاپنگ ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں تو یہ گول تا ہا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ما اصحاب المشأمہ، ما یہاں مد ہے، اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ مد منفصل جائز، اس کی مقدار 4 الف ہے، لیکن اگر آپ اسے کم بھی کھینچیں تو تب بھی جائز ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ سین پر تشدید ہے، مشدد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سین پر کھڑا زبر بھی ہے، تو آپ نے اسے سختی کے ساتھ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَالسَّا، قوف موٹا پڑے جانے والا حرف ہے، اور پھر آگے سین پر تشدید ہے، سین مشدد ہے، تو آپ نے ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسے آپ نے اس کو پیچھے پڑھا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ لام پہ کھڑا زبر اور مد ہے، یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کا مطلب ہوتا ہے یہ واجب مد ہے، اور اس کی مقدار بھی 4 الف ہے، لیکن اس کو آپ نے مکمل کھینچ کر ادا کرنا ہے، اس میں کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اولئک المقربون، قاف اور را، را بھی اس وقت موٹی پڑی جانے والی حالت پر ہے، تو آپ نے دونوں کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ مقر، اور را مشدد بھی ہے، اس لیے آپ اسے ذرا سختی کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، ثلۃ من الاولین۔ آپ نے سا کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام مشدد ہے، اور سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اسے بعض ساتھی سین سے تعبیر کر دیتے ہیں، یہاں سا کو واضح نہیں کرتے تو وہ سین لگتا ہے، سلتم اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ سا کو پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، آپ زبان کی نوک کو ذرا سا باہر نکالیں اور اوپر والے دانتوں کے ساتھ ملا کر اسے پڑھیں گے تو نرمی سے یہ حرف ادا ہو جاتا ہے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وقلیل من الآخرین، علی سرر موضونہ، علی سرر موضونہ۔ میم واو زبر مو، یہاں آپ نے جھٹکا نہیں لگانا اور اسے کھینچیں گے بھی نہیں بلکہ نرمی سے پڑھیں گے۔ موغونہ، بعض ساتھی یہاں جھٹکا لگا کر مغونہ اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں۔ غوت کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد واو مدہ ہے، تو اسے ایک حرف کے برابر آپ کھینچ کر ادا کریں گے۔ علی سرر موغونہ، متکئین علیہا متقابلین،
متکئین، میم مشدد ہے لیکن اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ پیچھے والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، درمیان میں سانس نہیں توڑنا چاہتے، اس صورت میں میم کی جو تشدید ہے یہ پڑھی جائے گی۔ بصورت دیگر آپ نے اس کو بغیر تشدید کے پڑھنا ہے، اور اگر آپ اسے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں پیچھے والی آیت سے تو پھر اس کی ادائیگی کیا ہوگی؟ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور اگر آپ اسے الگ سے پڑھتے ہیں پھر اس کو آپ نے میم پیش سے شروع کرنا ہے، میم تا پیش مت، زبر تا، مت، کاف زیر کی، متکی، حمزہ زیر ای، متکی، نون زبرنا، متکئین، متکئین، یہ مشکل ترین الفاظوں میں سے ہے۔ اس لفظ کی پرونسیکشن بہت سارے ساتھی غلط کرتے ہیں، درست طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، اس لیے ذرا دھیان سے سن لیجئے اس سبق کو۔ متکئین علیہا متقابلین، قاف پہ کھڑا زبر ہے اور لام یا زیر لی یا مدہ ہے، آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم، علیہم اسے معروف پڑھنا ہے، بعض ساتھی اسے مجہول پڑھتے ہیں، علیہم، علیہم، اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے۔ علیہم ولدان مخلدون، مخلدون، بأکواب وأباریق، بأکواب وأباریق، وکأس من معین، وکأسم، یہاں آپ نے جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے اسے، اور سین کو آپ نے باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ پہلا میم دوسرے میم کے ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور نون کو سائلنٹ کر دیں گے۔ کس طرح سے؟ وَكَأْسٍ مِّن، مِّن، بعض ساتھی من معین پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ وَكَأْسٍ مِّن معین، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون، لا يصدع، دال پر تشدید ہے، ذرا آپ نے اسے سختی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عین حروف حلقی ہے، ولا یوں، نون پر آپ نے اخفا ادا کرنا ہے اور زا کو آپ نے ذرا سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون، را کو واو کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے کھینچنا بھی ہے اور را کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ ولحم طیر مما يشتهون، ولحم، حروف حلقی آ گیا، طیرم، یا لین ہے، آپ اسے نرمی کے ساتھ اور بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ دونوں میم مشدد ہیں تو دونوں کو آپ نے سختی کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ طیرم مما، طیرم مما، اس طرح سے آپ اسے پڑھیں گے۔ یشتہون، یشتہون، وحور عین، وحور، را دو پیش غن، را دو پیش رن، را کو آپ نے پر پڑھنا ہے موٹا کر کے۔ عین، اس لفظ کے اندر یہ یا مدہ ہے، آپ اسے ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، کأمثال اللؤلؤ المکنون، کأمثال اللؤلؤ، لام پیش لؤ، لام پیش لؤ، لؤلؤ، حمزہ لام زیر ال، لؤلؤ، اس لفظ کو دھیان سے اور توجہ سے سنیے اور اسے درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی پرونسیشن بھی ذرا مشکل ہے، کافی ساتھی اس میں الجھ جاتے ہیں اور درست نہیں پڑھ پاتے۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون۔ آج کا سبق یہیں تک تھا، ہم نے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 23 تک سبق کو مکمل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے
جو کچھ سیکھا سکھایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے دیگر احباب تک بھی ہماری ویڈیو کو لازماً شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔